وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ عنقریب ضلع محبوب آباد کا دورہ کریں گے، جہاں وہ نو تعمیر شدہ میڈیکل کالج کی عمارت انٹیگریٹڈ کلکٹریٹ کا افتتاح کریں گے۔ ٹی آر ایس پارٹی کے ضلعی دفتر کا بھی افتتاح وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں ہوگا۔ ان کے دورے کے پیش نظر وزراء ستیوتی راٹھوڑ، دیاکر راؤ نے رکن پارلیمنٹ کویتا اور دیگر کے ساتھ مل کر تفصیلی طور پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت میں جب تک بے آواز لوگوں کی آواز نہیں ہوگی، ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مجلس بے آواز لوگوں کی آواز ہے، جو کسی سے ڈرے بغیر ایوانوں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور اپنے حقوق کو منواتی ہے۔ گجرات کے اسمبلی انتخابات میں ضروری ہے کہ ہم اپنی آواز پیدا کریں۔ اپنی آواز پیدا کرنے سے ہی ہندوستان کا سیکولرزم مضبوط ہوگا۔ 1 دسمبر کو سورت میں رائے دہی مقرر ہے۔ سورت ایسٹ اسمبلی حلقے سے مجلسی امیدوار وسیم قریشی کو ووٹ دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کریں۔ صدر مجلس نے کل سورت ایسٹ اسمبلی حلقے میں مجلس کے انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ اس جلسے میں مقامی علماء و مشائخ اور مجلس کے قومی ترجمان وارث پٹھان بھی موجود تھے۔ صدر مجلس نے کہا کہ بی جے پی کو اگر عوامی آواز سمجھتے ہیں تو بلقیس بانو کو سامنے رکھا جائے، کانگریس کو اگر آواز سمجھتے ہیں تو گزشتہ 27 سال سے گجرات میں ان کی ناکامی اور کمزوری کو سامنے رکھا جائے۔ عام آدمی پارٹی، جسے چھوٹا ریچارج کہا جاتا ہے، انہیں سمجھنا ہے تو تبلیغی جماعت کو سامنے رکھا جائے، کیونکہ اس جماعت نے کرونا کے دور میں دہلی میں تبلیغی جماعت کو کرونا پھیلانے والی جماعت قرار دیا تھا، جسے عدالت نے جھوٹا قرار دیا۔ گجرات کی عوام نے 30 برس کانگریس اور 27 برس بی جے پی کو آزمایا ہے۔ گجرات کی عوام، بالخصوص اقلیتیں، دلت اور آدیواسی، یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے ووٹوں سے اقتدار پر فائز لوگوں کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن ہم اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کرتے ہوئے ایوان میں روانہ کر سکتے ہیں۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں پینے کے پانی کے مسئلے کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور کسان خوش ہیں۔ مرکزی حکومت ریاست کو واجب الادا فنڈز جاری نہیں کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ کئی مشکلات کے باوجود کالیشورم پروجیکٹ کی تکمیل ہو گئی ہے اور کسانوں کو پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سدی پیٹ ضلع میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بعض دیگر کاموں کی جلد تکمیل کی بھی یقین دہانی کروائی۔ مشن بھاگیرتا میں ٹی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کویتا کی بدعنوانیوں کا الزام کانگریس کے ایم ایل سی جیون ریڈی نے لگایا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بے قاعدگیوں پر مباحث کے لیے وہ تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے پروگرام کے موقع پر وزیر اعلیٰ کی عدم شرکت سے ریاست کو مرکز سے واجب الادا فنڈز رک گئے ہیں۔ تلنگانہ کے عوام کے حق کا تحفظ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، تاہم وزیر اعلیٰ کے انا کی وجہ سے ریاست کے عوام کے حق کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ ٹی آر ایس کا جنرل باڈی اجلاس منگل 15 نومبر کو 2 بجے دن تلنگانہ بھون میں منعقد کیا جائے گا۔ ٹی آر ایس سربراہ کے سی آر صدارت کریں گے۔ اس اجلاس میں ٹی آر ایس کے منتخبہ ارکان اسمبلی، ارکان کونسل، ارکان پارلیمنٹ اور ٹی آر ایس پارٹی کے ارکان عملہ بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے پارٹی کے مستقبل کے لائحہ عمل کو طے کرنے اور دیگر امور کو قطعیت دینے کے لیے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ اور ارکان مقننہ کا اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس ٹی آر ایس کو بھارت راشٹر سمیتی میں تبدیل کیے جانے کے بعد دوسرا اجلاس ہے۔ پہلا اجلاس 5 اکتوبر کو ہوا تھا، جس میں کے سی آر نے قومی سیاست میں داخل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ امکان ہے کہ کل منعقد ہونے والے اس اجلاس میں ریاستی اور قومی سطح کی سیاست کے علاوہ مختلف امور پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ریاستی اسمبلی کے لیے آئندہ سال منعقد ہونے والے انتخابات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں بی آر ایس کی توسیع، دیگر ریاستوں میں پارٹی کی کمیٹیوں کا قیام جیسے موضوعات پر بھی بات چیت ہوگی۔ ریاستی وزیر ملا ریڈی نے میڈچل اسمبلی حلقے کے مختلف علاقوں کے مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے دمئی گوڑہ میں 7 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جواہر نگر ڈمپنگ یارڈ کے مسئلے کو حل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس علاقے میں مختلف ترقیاتی کاموں کی تفصیلات بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ترقیاتی کاموں کی منظوری کا سہرا وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور وزیر آئی ٹی
تارک راما راؤ کے سر جاتا ہے۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی بانی و صدر وائی ایس شرمیلا کو دھرما پوری میں مقامی عوام نے روکنے کی کوشش کی۔ وہ اس علاقے میں یاترا کر رہی تھی۔ اس واقعے پر شرمیلا نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دم ہے تو عوام کے لیے کام کیا جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ علاقے میں سیلاب کی صورتحال پر نظر نہ آنے والے وزیر سے سوال کیوں نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سیلاب کی صورتحال پر وزیر نے ایک بھی شخص سے ملاقات نہیں کی۔ مقامی افراد نے ان کی یاترا کے دوران نعرے بازی کی تھی۔ محبوب آباد کے سمودرم گرام پنچایت کے ورکرز نے زیر التوا تنخواہوں کی فوری اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے گرام پنچایت کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 4 ماہ سے انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، جس سے انہیں کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کاموں کا بائیکاٹ کیا اور فوری تنخواہیں جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس معاملے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تنخواہیں نہ ملنے سے انہیں گھریلو روزمرہ کے اخراجات کے لیے بھی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ ضلع جگتیال میں 2 بائکس میں تصادم کا واقعہ پیش آیا، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے اور دیگر کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد اور پولیس نے بتایا کہ یہ حادثہ ضلع کے مٹپلی منڈل کے وٹلم پیٹ کے حدود میں کل شب پیش آیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ 2 بائکس تیز رفتاری سے جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں ان کا توازن کھو گیا اور 2 گاڑیوں کا تصادم ہو گیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ مٹپلی سے وٹلم پیٹ جانے والی سڑک پر یہ حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے اور مزید 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مہلوکین کی شناخت چنٹو اور چندو کے طور پر کی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے بلقیس بانو معاملے پر خاموشی برتنے پر سوال اٹھایا ہے۔ گجرات اسمبلی انتخابات کے 2 مرحلوں میں منعقد کیے جانے پر پارٹیوں کی جانب سے انتخابی مہم شروع کی جا چکی ہے۔ ایم پی حیدرآباد اسد الدین اویسی نے گجرات میں پارٹی کے امیدواروں کے حق میں مہم چلاتے ہوئے فرقہ پرست جماعتوں کو نشانہ بنایا۔ ایم آئی ایم چیف نے عام آدمی سربراہ اروند کیجریوال کی جانب سے بلقیس بانو کیس میں خاموشی اختیار کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ جب سال 2019 اور 20 میں کورونا وبا شروع ہوئی تھی تو وہ اروند کیجریوال ہی تھے جنہوں نے تبلیغی جماعت کو بدنام کیا تھا اور کورونا پھیلانے کا الزام بھی لگایا تھا۔ ایم آئی ایم قائد نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے انہیں ناپسند کرنے، ان کی آواز کو دبانے کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ عوام کے حق کے لیے لڑیں گے اور عوامی مسائل پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ سڑک عبور کرنے والے پیدل راہ گیروں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور انہیں سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایراگڈا میں تعمیر کیے گئے فٹ اوور برج کا میئر وجے لکشمی گدوال نے افتتاح انجام دیا۔ جی ایچ ایم سی نے 1 کروڑ روپے کی لاگت سے ایراگڈا آر بھی تیار کیا ہے، جو کہ ایلیویٹرز اور ایسکیلیٹر سے لیس ہے تاکہ بزرگ اور معذور افراد بھی اس سہولت سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میئر نے کہا ہے کہ جی ایچ ایم سی کی جانب سے پیدل چلنے والوں کے لیے کل 8 فٹ اوور برج تیار کیے گئے ہیں اور دیگر 30 بھی جلد ہی مکمل کیے جائیں گے۔ میئر نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت شہر کی آبادی کے حساب سے مزید فلائی اوورز اور برج بنانے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہیں۔ آر بی کے افتتاح کے موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر افزائش مویشیاں تلاسانی سرینواس یادو، ایم ایل سی پربھاکر، ڈپٹی میئر سری لتا و دیگر نے شرکت کی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے ارکان اسمبلی خریدی کے معاملے میں الزامات کا سامنا کر رہے حیدرآباد کے ملزم نندا کمار کی غیر قانونی عمارت منہدم کر دی۔ فلم نگر علاقے میں واقع دکن ہوٹل کے قریب موجود کمرشل عمارت کو بلدی حکام نے ڈھا دیا۔ نند کمار نے اراضی کو لیز پر حاصل کرتے ہوئے وہاں غیر قانونی تعمیرات کی تھی، جو کہ منہدم کر دی گئی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے تحت بعض عمارتوں کو ڈھا دیا گیا ہے۔ ملزم کی اہلیہ نے انہدامی کارروائی پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارروائی سے پہلے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ 12 نوٹس جاری کی گئی لیکن تعمیری کام جاری رہے، جس کے بعد یہ اقدام کیا گیا۔ ملزم نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی نے یہ اقدام کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ارکان اسمبلی خریدی معاملے کی جانچ کے لیے حکومت نے ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے، جس نے ملزم کے مکان اور ہوٹلوں پر چھاپے مارے ہیں۔
निजाम कॉलेज के डिग्री तलबा का हॉस्टल की इमारत की फराहमी का मुतालबा करते हुए किया जा रहा एहतजाज 14वें रोज भी जारी रहा। तलबा का मुतालबा है कि नौ तामीर शुदा हॉस्टल की इमारत को मुकम्मल तौर पर सिर्फ यूजी तलबा के लिए मख्तस किया जाए। वाज़ेह है कि रियासती महकमा तालीम ने पहले ही अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक नौ तामीर शुदा हॉस्टल की इमारत का 50% हिस्सा पीजी और 50% हिस्सा डिग्री तलबा को मख्तस किया गया है। महकमा तालीम से इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए तलबा ने मुजाहरे शुरू किए। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें निजाम कॉलेज के तलबा की हिमायत का ऐलान कर रही हैं। 14 दिनों के गुजरने के बावजूद भी तलबा की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। NSUI के रियासती सदर बालमोरी वेंकट और BSP रियासती सदर RS प्रवीण कुमार के निजाम कॉलेज जाने की इतला मिली है, जिसके पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। भारतीय किसान संघ ने हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वज़ीर आला KCR को पंजाब और हरियाणा के किसानों से मोहब्बत है, तेलंगाना के किसानों से मोहब्बत नहीं है। जनरल सेक्रेटरी BKS मोहिनी मिश्रा ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो किसानों की पैदावार को मुनासिब कीमत पर खरीदे। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर BKS स्टेट कमेटी के रईतु गर्जना इजलास में तेलंगाना के किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मिश्रा ने कहा कि किसानों के जरिए उगाई जाने वाली तमाम फसलों को मुनाफा बख्श कीमत पर खरीदा जाना चाहिए। उनका कहना है कि रियासती हुकूमत किसानों के खिलाफ है और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले कर रही है। साबिक रियासती सदर अंशी रेड्डी ने किसानों से खिताब में TRS हुकूमत पर किसानों के कर्ज मुआफ न करने और उन्हें मखरूज करने का इल्जाम लगाया है और किसानों पर जोर दिया है कि वो अपने लिए काम करने वालों को ही मुंतखब करें। BKS कौमी सेक्रेटरी साई रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि किसान संघ किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, ये किसानों के मसाइल हल करने के लिए काम करता है। हिंदुस्तान में कोरोना के 547 नए केसेस दर्ज किए गए। एक्टिव केसेस की तादाद 9,468 हो गई। मुल्क में एक दिन में 547 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कि 8 अप्रैल साल 2020 के बाद दर्ज की जाने वाली सबसे कम तादाद है। महकमा सेहत की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में कुल कोरोना केसेस की तादाद 4,46,66,924 हो गई है। अप्रैल 2020 के बाद पहली बार एक्टिव केसों की तादाद 10,000 से नीचे आई है। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना से एक मौत के बाद कुल अमवात की तादाद 5,30,532 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान एक्टिव केस लोड में 2,839 केसेस की कमी भी रिकॉर्ड की गई है। इस बीमारी से कुल 4,41,26,924 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। सेहतयाबी की शरह 98.79% है। मुल्क भर में जारी कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 219,80,00,000 डोज दिए जा चुके हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पेश आने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ज़राए ने बताया कि धमाका तक़सीम स्क्वायर पर हुआ, जहां सयाहों की कसीर तादाद मौजूद थी। धमाके में 81 अफराद भी जख्मी हुए हैं। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलजिम ने इस्तक़लाल स्ट्रीट पर बम नस्ब किया था। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इस्तांबुल हमला दहशतगर्दी है और इसमें मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ताज़ा तरीन मौसूल इतलात के मुताबिक बम धमाके में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।